آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی بنیادی تصور ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم آیت اللہ خامنائی کے ایک لیکچر سے رہنمائی لیں گے جس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیے، یہ وہ اصول ہے جسے کسی بھی اسلامی معاشرے کی اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ آج رمضان کا 24واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے رمضان میں دیے گئے 24ویں لیکچر کی روشنی میں اس اہم موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ آئیے اپنی بات کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کرتے ہیں۔ یہ اصول یعنی ہر کام میں گہری سوچ اور توجہ رکھنا ولایت جیسے پیچیدہ اور اہم تصور کو سمجھنے کے لیے بھی آپ جانتے ہیں بہت ضروری ہے۔ اس تصور کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنی بات کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ولایت کی بنیاد کو دیکھیں گے، پھر اس کے 3 اہم پہلوؤں یعنی اندرونی اتحاد، بیرونی خود مختاری اور امامت پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان سب کا نتیجہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کی صورت میں کیسے نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلے ولایت کی بنیاد دیکھیں۔ قرآن کے مطابق ولایت کسی بھی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ یہ وہ مرکزی دھاگا ہے جو پوری امت یعنی مسلم کمیونٹی کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قرآنی ولایت آخر ہے کیا؟ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو یہ سرپرستی اور اتحاد کا ایک جامع اصول ہے جو ایک اسلامی معاشرے کے تمام تعلقات کو منظم کرتا ہے، چاہے وہ اندرونی ہوں، بیرونی ہوں یا قیادت سے متعلق ہوں۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سماجی نظام کا بلو پرنٹ ہے۔ اب اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے اسے 3 بنیادی پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہی 3 پہلو مل کر ولایت کے مکمل ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے پہلو کا جائزہ لیتے ہیں جو امت کے اندرونی رشتوں سے متعلق ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور ان کے درمیان گہرے اتحاد پر مرکوز ہے۔ اس پہلے پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے جتنے بھی گروہ ہیں ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہو، اتحاد ہو اور یکجہتی ہو، یعنی اس کا اصل مقصد معاشرے کے اندر سے دشمنی اور تفریقے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اور قرآن اس اندرونی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ایک بالکل واضح لائحہ عمل دیتا ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو سب سے پہلا کام ہے ان میں صلح کرانا، لیکن اگر ایک فریق زیادتی سے باز نہ آئے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یہ اصول معاشرتی استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ چلیں اب دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پہلو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اسلامی امت کو بیرونی دنیا کے ساتھ یعنی غیر اسلامی معاشروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہاں اصول بہت واضح ہے۔ اسلامی امت کو کبھی بھی غیر اسلامی طاقتوں کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کے نظریات سے متاثر ہونا چاہیے۔ مطلب نظریاتی اور سیاسی آزادی کو ہر حال میں برقرار رکھنا لازمی ہے۔ اور تاریخ ہمیں اس کی بڑی زبردست مثالیں دیتی ہے، جیسے ابتدائی اسلامی دور میں رومی کرنسی پر انحصار ختم کرنے کے لیے اپنے سکے جاری کرنا، یا پھر 19ویں صدی میں آیت اللہ شیرازی کا وہ تاریخی فتویٰ جس نے ایران میں برطانوی تمباکو کی اجارہ داری کو ختم کر دیا تھا۔ یہ دونوں اقدام بیرونی تسلط کو مسترد کرنے کا عملی مظاہرہ تھے۔ تو یہاں ایک اہم فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سفارتی تعلقات، تجارتی تبادلے اور منصفانہ لین دین جیسے روابط بالکل جائز ہیں، لیکن محکومیت، استعماری استحصال اور نظریاتی تسلط پر مبنی ولایت یعنی کسی کی بالادستی قبول کرنا سختی سے منع ہے۔ یہ تنہائی نہیں ہے بلکہ یہ خود مختاری کا نام ہے۔ اب ہم تیسرے اور آخری پہلو کی طرف آتے ہیں جو ایک مرکزی رہنمائی کرنے والی قیادت کی ضرورت پر بات کرتا ہے۔ اچھا، جب ایک معاشرے کو اندر سے متحد اور باہر سے خود مختار رہنا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کو ایک سمت میں آگے بڑھانے اور نقصان دہ اثرات سے بچانے کے لیے قیادت آخر کون کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہی اس تیسرے پہلو کی بنیاد ہے۔ اس سوال کا جواب امام کے تصور میں ہے۔ امام وہ مرکزی متقی رہنما ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ضروریات سے واقف ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آیت اللہ خامنائی کے الفاظ میں امام اسلامی معاشرے کا دھڑکتا دل ہے جو پورے جسم میں زندگی کی روح پھونکتا ہے۔ تو پھر ایسے رہنما کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے رہنما کی پہچان اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی صفات سے ہوتی ہے، جو اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے دین کا پاسبان ہو اور اپنے مولا کا مکمل اطاعت گزار ہو۔ عوام پر ایسے شخص کی پیروی لازم ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی ولایت کا مطلب صرف اعمال میں امام کی پیروی کرنا نہیں
بلکہ فکر میں، سوچ میں بھی ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ دراصل سوچ اور عمل کی مکمل ہم آہنگی کا نام ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جب ولایت کے یہ تینوں پہلو یعنی اندرونی اتحاد، بیرونی خود مختاری اور امامت کی پیروی ایک معاشرے میں قائم ہو جاتے ہیں تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر ہوتا کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اندرونی اتحاد کو برقرار رکھا جائے، بیرونی خود مختاری کو یقینی بنایا جائے اور امامت کی پیروی کی جائے۔ جب یہ تینوں ستون اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو ایک خاص نتیجہ سامنے آتا ہے، اور وہ نتیجہ قرآن کا یہ وعدہ ہے، اور جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی یقیناً غالب آنے والی ہے۔ یہ اس مکمل نظام پر عمل کرنے کا حتمی انعام ہے۔ اور آخر میں ہم اس تجزیے کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کسی رہنما کی فکر اور عمل دونوں میں پیروی کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟